ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے، مارچ کی 8 اور رمضان المبارک کی 7 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. کل 8 رمضان المبارک کے لیے سحری کا اختتامی وقت صبح 5:13 پر، جبکہ فجر کی اذان صبح 5:19 پر ہوگی. مغرب کی اذان شام 6:44 پر دی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے جمعے کے روز لیفٹیننٹ گورنر یوٹی لداخ ڈاکٹر بی ڈی مشرا سے ملاقات کی. اس ملاقات میں ضلع کرگل کے مختلف شعبوں میں تعمیر و ترقی کے اہم مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. تفصیلات کے مطابق سی نے صحت عامہ، سیاحت اور دیگر اہم شعبوں میں مزید بہتری کے لیے ضروری اقدامات کا مطالبہ کیا. انہوں نے ایل جی لداخ سے ملاقات کے دوران ضلع کرگل کے عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ضلع اسپتال کرگل کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے پر زور دیا تاکہ اس پسماندہ علاقے کے عوام کو مقامی سطح پر معیاری طبی خدمات فراہم کی جا سکیں. اس کے علاوہ انہوں نے ضلع کرگل میں سیاحت کو فروغ دینے، مختلف قابل دید مقامات کو سیاحتی نقشے پر شامل کرنے اور مجموعی تعمیر و ترقی کے دیگر مسائل پر بھی گفتگو کی. لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے سی کی جانب سے پیش کیے گئے مسائل اور مطالبات کو غور سے سنا اور ان کے حل کے لیے مناسب اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی. مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخوند سے براہ راست بات کی، جس پر انہوں نے یوں کہا. آغا صاحب، میں کل پرسوں آنریبل لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر بی ڈی مشرا سے ملا، کیونکہ ہمارے کچھ بہت امپورٹنٹ ایشوز تھے. ایک تو آپ جانتے ہیں کچھ دنوں سے ہمارے ہسپتال میں ایک تو پی او ایل کو لے کے وہاں ان کو ایشو تھا، پھر ہمارے ہیٹنگ سسٹم کو لے کے پھر فنڈز کا ایشو تھا، پھر پلس ہمارے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ایم ایس کا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا ایشو ہے، کیونکہ اس میں وہ کچھ ڈسکس کرنے تھے ایسے. اور باقی اور ایشوز تھے، جیسے ہمارا بجٹ کی کٹوتی کو لے کے، تو ہمارے کیپیکس بجٹ پہ بھی اثر نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ ہم اس کو ایک لیٹر لے کے گئے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سرو ویلی ہے، پچھلے سال آپ جانتے ہیں اس کو ون آف دی بیسٹ ڈیسٹینیشن گھوشت کیا تھا، تو اس سال ہم اس کے لیے سرو فیسٹیول کر کے ایک وہ کرنے جا رہے ہیں. تو آنریبل ایل جی صاحب نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ فنڈز واگزار کریں گے، اس سلسلے میں بھی ان سے ملاقات ضروری تھا. پھر ہمارے جو تقریباً 1900 کیجول لیبرز جن کا ماہانہ جو مشاہرہ وہ بڑھا دیا، اس کے لیے آنریبل ایل جی صاحب کا شکریہ ادا کرنا تھا. پلس جو لیفٹ آؤٹ ہے بہت سارے ابھی بھی، جیسے میڈیکل کے ہے کچھ ہمارے اس میں ہمارا پارٹ ٹائم سویپرز بھی ہے، ہمارے ڈرائیورز ہے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ہے، باقی سوشل ویلفیئر کے کچھ ہے، وارڈ اینڈ واچ والا، بہت سارے ابھی لیفٹ آؤٹ ہے. تو ان کو بھی انکلوڈ کر کے ان کو جلدی ان کا یہ کیجول لیبر کی طرح جو ڈیلی ریٹڈ ورکرز ہیں ان کی طرح ان کو ابھی ماہانہ وہ سیلری بڑھانے کے لیے ایل جی صاحب سے وہ ڈسکس کرنے کے لیے گیا تھا. پلس ہمارا یہ اس میں پی ایچ ای میں بھی پی او ایل وغیرہ کا ایشو تھا، ٹینکرز کو، وہ بھی ہم نے ڈسکس کرنا تھا. پھر یہ M32 اور ہمارا جو کیا کہتے ہیں یہ آپ کے آئل اسپیشل، اس کے لیے فلائٹ کے لیے ہم نے ان سے ان کے انٹرونشن کے لیے کہا. تو ایسے بہت سارے مدعے تھے جو ہمارا وہاں پہ آنریبل ایل جی صاحب کے ساتھ ڈسکس ہو گیا. پھر باقی جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے باقی مسائل تھے، جس سے ہمارے
کچھ یہاں پہ پوسٹ وغیرہ خالی ہے ڈسٹرکٹ میں بھی اور بلاک میں ہے، BDOs کی پوسٹ خالی ہے آپ کی، یا تو ایڈیشنل چارج ہے. ایک ہمارے کرگل میں بھی بہت سارے 2-2 3 چارج لے کے بیٹھے ہیں، تو ہمارے ڈپارٹمنٹ اس سے سفر ہو رہے ہیں. تو ان سلسلے کو اس کے بارے میں بات کرنا تھا. تو بہت سارے ایشو پہ مطلب جو کرگل کے ہمارے ڈسٹرکٹ کے ایشو تھے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میں گیا تھا. اور خاص کر جو پلاننگ کا جو ہمارا کیپیکس ابھی ہمارا یہ ہونے والا ہے کچھ دیر کے بعد ہل جنرل کونسل کا میٹنگ ہونے والا، اس میں ہمیں بجٹ کو لے کے بہت ہم نے آنریبل ایل جی صاحب سے بات کیا تھا کہ اس میں ہمیں کٹوتی نہیں ہونا چاہیے کیپیکس بجٹ میں، ہل کونسل کے کیپیکس بجٹ میں کٹوتی نہیں ہونا چاہیے. اور ایک ایشو بھی بہت امپورٹنٹ ایشو تھا، ہمارے جیسے اسٹیٹ سیکٹر کے بہت سارے کام ہیں اس میں ابھی بھی پیسہ بالکل نہیں آیا، بہت سارے یا تو کم آئے ہیں یا بہت آیا ہی نہیں ہے. تو وہ بھی ان کو ریلیز کرنے کے لیے آنریبل ایل جی صاحب سے بات کیا. اس میں پھر ہمارا فائنانس کے ڈائریکٹر بھی تھے آپ کے، ہمارے جو ابھی چیف سیکرٹری صاحب کے بدلے ابھی ہمارا کھروار سر ہے، سنجیو کھروار صاحب، وہ بھی تھے. پھر ہمارے میٹنگ میں آپ کے کمشنر سیکرٹری ہیلتھ کے وہ جو فارس کا بھی ہے، اور ہاں فارس والوں کا جو ہمارے کچھ ملازم ہیں ان کا ایشو بھی تھا. کچھ 10-12-13 لوگ ہمارے وہ ایس آر او کے طرف اس میں ایس آر او میں لگے ہیں، تو اس کو ابھی تک ان کا مشاہرہ جو ہے بالکل کنسولیٹڈ ٹائپ کا ہے. وہ بھی ایشو بھی ڈسکس کیا اس میں ہمارے جیسے فارس کے کمشنر سیکرٹری بھی تھے. پھر ہماری یہ اس کو بھی لے کے ہم نے ڈسکس کیا جو ڈاگ مینرس ہے ہمارے کتوں کا وہ بہت بڑھ رہا ہے، تو اس میں اس کے کیسے ہم اس کو کنٹرول کریں اس پہ بھی ڈسکس کیا. اس میں ہمارے ویٹرنری ڈپارٹمنٹ کو جو دیکھتے ہیں ہمارے کمشنر سیکرٹری ڈاکٹر فرینکلن وہ بھی تھے. تو ان سب کو لے کے ہمارا ڈسکشن ہو گیا، اور مجھے امید ہے ان میں بہت جلد آپ کو کچھ نہ کچھ میں پازیٹیو رزلٹ دیکھنے کو ملے گا. اور یہ ویٹرنری والوں کا ہم نے کہا ہے کہ ڈاکٹر جو انہوں نے 650 روپیہ ایک ڈاگ کے اس کے سٹرلائزیشن وغیرہ کے لیے رکھا، جو اس میں ایک ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، پھر فارماسسٹ بھی، پھر ڈاگ کیچر. جب وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں نا تو ان کو دن میں 40-50 روپے ہو جاتے ہیں، تو اس پہ کام کرنے والا ملتا نہیں ہے. تو ایسے بہت سارے ایشو تھے، ان پہ ہم نے آنریبل ایل جی صاحب سے ڈسکس کیا. سری نگر لداخ قومی شاہراہ گزشتہ ایک ہفتے سے بند ہے، جس کے سبب سری نگر اور جموں میں بڑی تعداد میں مسافر در باندھا ہے. سری نگر اور جموں میں مقیم مسافروں کی نظریں زوجلا پاس کے کھلنے پر جمی ہوئی ہیں. ذرائع کے مطابق زوجلا میں دونوں جانب سے برف ہٹانے کا کام شدت سے جاری ہے. پروجیکٹ وجیگ نے مینا مرگ سے گمری تک سڑک کو برف سے صاف کر دیا ہے، جبکہ سونا مرگ کی جانب سے بیکن نے بھی برف ہٹانے کا عمل شروع کر دیا ہے. امید کی جا رہی ہے کہ اگر موسم صاف رہا تو ایک ہفتے کے اندر شاہراہ کو آمد رفت کے قابل بنایا جا سکتا ہے. دوسری جانب درماندہ مسافروں کو ہوائی جہاز کے ذریعے ان مقامات تک پہنچانے کے لیے فضائیہ کی مدد سے گزشتہ چند دنوں سے AN32 کوریئر سروس فعال ہے. اس دوران درجنوں مسافروں کو جموں اور سری نگر سے کرگل پہنچایا گیا، جبکہ کرگل سے بھی مسافروں کو سری نگر اور جموں منتقل کیا گیا. آج جموں سے کرگل کے لیے AN32 کوریئر سروس کے 2 پروازوں کے ذریعے مجموعی طور پر 93 مسافروں کو جموں سے کرگل پہنچایا، جبکہ 17 مسافروں کو کرگل سے جموں منتقل کیا گیا. سانکو کیمپس گورنمنٹ ڈگری کالج کرگل کے انگریزی شعبے کی جانب سے عالمی یوم خواتین منایا گیا، جس کا موضوع تھا تمام خواتین اور لڑکیوں کے لیے حقوق مساوات با اختیار بنانا. اس موقع پر انگریزی ادب میں خواتین مصنفین کی ترقی کے عنوان سے ایک خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا. شعبہ انگریزی کے سربراہ ڈاکٹر عذرا خاتون نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواتین کے ادبی اور سماجی کردار پر روشنی ڈالی، جبکہ اسسٹنٹ پروفیسر پدما آمو نے ہندوستانی خواتین مصنفین کی خدمات پر گفتگو کی. تقریب میں ایک مختصر دستاویزی فلم بھی پیش کی گئی اور آخر میں طلبہ کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن کا انعقاد ہوا.
اس پروگرام میں 70 طلباء اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کرگل نے لداخ لیگل سروس اتھارٹی کی ہدایت کے مطابق پہلی قومی لوک عدالت کا انعقاد کیا۔ اس دوران ضلع ہیڈ کوارٹر میں فوجداری، کمپاؤنڈ ایبل مقدمات، 138 NI ایکٹ کیسز، بینک ریکوری کیسز، ازدواجی تنازعات اور دیگر دیوانی مقدمات کے لیے 5 بینچ تشکیل دیے گئے۔ قومی لوک عدالت میں 244 مقدمات پیش کیے گئے، جن میں 221 مقدمات کامیابی سے نپٹا دیے گئے۔ اس عمل کے دوران 80,76,603 روپے بطور تصفیہ جبکہ 31,050 روپے بطور جرمانہ وصول کیے گئے۔ اسکول آف ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یونیورسٹی آف لداخ کرگل کیمپس میں عالمی یوم خواتین جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس موقع پر BSc زراعت کے طلباء، BAT کے تربیت یافتہ افراد اور فیکلٹی ممبران نے فعال شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر فیضان احمد تھے۔ اس سال کا تھیم حقوق مساوات بااختیار بنانا تھا، جس کا مقصد صنفی مساوات اور خواتین کے حقوق کو اجاگر کرنا تھا۔ ڈاکٹر رنچن ڈولکر نے عالمی یوم خواتین کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور طلباء کو خود کو بااختیار بنانے کی ترغیب دی۔ انہوں نے خاص طور پر لداخ کے زراعتی شعبے میں خواتین کے کردار کو نمایاں کیا۔ ڈاکٹر منصور اور ڈاکٹر پلمو نے خواتین کو بااختیار بنانے پر خطاب کیا اور طلباء کو معاشرتی اصولوں کو چیلنج کرتے ہوئے ایک ترقی پسند اور مساوی معاشرے کے قیام کے لیے کام کرنے کی ترغیب دی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع صاف رہا اور درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -13.6 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ لیہ میں درجہ حرارت -10.7 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں درجہ حرارت -24.9 سینٹی گریڈ اور دراس میں درجہ حرارت -20.3 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ہندوستانی فضائیہ کا ایک ٹرانسپورٹ طیارہ جمعہ کو مغربی بنگال کے باغ ڈوگرا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ جانکاری گزشتہ روز فضائیہ کے افسران نے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ AN-32 طیارے کے عملے کے ارکان محفوظ ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ طیارے کو جائے وقوع سے برآمد کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 7 مارچ کو ہی ہندوستانی فضائیہ کا جیگوار جنگی طیارہ بھی ہریانہ کے پنچکولہ میں حادثے کا شکار ہو گیا۔ یہ حادثہ مورنی پہاڑی علاقے کے بالدوا گاؤں کے قریب پیش آیا۔ طیارے گرنے سے آس پاس کے گاؤں کے علاقوں میں خوف کی فضا پیدا ہو گئی، لیکن پائلٹ کی سمجھداری کے باعث طیارہ آبادی والے علاقے سے دور چلا گیا۔ پائلٹ طیارے سے باہر نکلنے اور پیراشوٹ کی مدد سے بحفاظت زمین پر اترنے میں کامیاب رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ لڑاکا طیارہ معمول کی تربیت پر پرواز تھا۔ صہیونی حکومت نے مشرقی رفح میں متعدد فلسطینی شہریوں کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 افراد شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی صہیونی ٹینکوں نے رفح کے کراسنگ کے ارد گرد کے علاقے پر شدید بمباری کی۔ دوسری جانب بعض ذرائع نے بتایا کہ غزہ پٹی میں کرم ابو سالم کراسنگ پر ہنگامی سائرن بجائے گئے، جس کے بعد صہیونی فوج نے اعلان کیا کہ سائرن غلط شناخت کے نتیجے میں بجائے گئے۔ اتوار کو حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے پہلے مرحلے کے اختتام اور غزہ میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات میں داخل ہونے سے تلبیب کے انکار کے چند گھنٹے بعد صہیونی کابینہ نے غزہ میں انسانی امداد کے داخلے کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔